ونلقى في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق کے چہر دین معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے جتنے بھی یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں میرے واجب الاحترام رائے صاحب کا یہ کاوش اہتمام نصرت امام زمان میں شمار فرما. خالق کونین گناہ نے کبیرہ و صغیرہ یقیناً ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں. اس مقدس ذکر کا صدقہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو دل کی آنکھیں کھلنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما صبح دوپہر شام ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین مالک ارض و سما محبان آل محمد میں نہیں شیعان آل محمد میں شمار فرما. ہم یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا. مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا آمین. ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً رائے صاحب کے بزرگان دعا ہے اس ذکر کا صدقہ جب تیری حجت کا خداوند عالم ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. مرد ناصر بن کے شامل ہو مستورات کنیزان امام بن کے شامل ہو. خالق کونین ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کر. ان آنکھوں کو صرف زیارت امام کے لیے رکھ. اس زبان کو صرف درود اور ذکر کے لیے رکھ. ہمیں بچاؤ ان چیزوں سے جو حجت کے قرب میں آنے سے رکاوٹ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم الثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب والعصر والعمر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے. آج مجلس کا جو عنوان واجب الاحترام رائے صاحب نے رکھا ہے شان ابو طالب علیہ السلام. سرکار کی شان پہ بھی یقیناً گفتگو ہوگی. ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ علی کے علی بابا کا مہربانی کما حق کہو مکمل طور پہ کوئی عرفان آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. ہم نہیں جانتے لیکن میرے دل ہے تھوڑا سا ڈاکٹر علامہ اقبال پہ بھی گفتگو ہو جائے کیونکہ 9 نومبر ہے. ٹرالی کے پیچھے بھی میں دیکھتا آ رہا تھا لکھا ہوا تھا گل ویلے دی پھل موسم دا. تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب پہ بھی گفتگو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بھی عام شخصیت نہیں آل محمد کے نگاہ کرم کی ان کو تائید حاصل تھی.
ये छोटा जुमला नहीं कहे गए, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। ये छोटी बात नहीं फरमा गए, बहुत बड़ी बात कर गए। हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीने मेहरबानी। डॉक्टर साहब की शायरी को मेरे हिसाब से अगर गौर से देखा जाए, यकीन जानिए आले मोहम्मद के फरामीन की तशरीह है। एक जुमला डॉक्टर साहब का और फिर मैं सरकार पे आता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक शेर कहा, स्कूलों में हमारे बच्चे बच्चियां यकीन वो शेर पढ़ बैठे हैं, सुन बैठे हैं, आप भी उम्मीद है तायद फरमाएंगे। इन्होंने फरमाया खुदी को कर बुलंद इतना। बहुत बड़ी बात कर गए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है? हाँ है। ये अमीर कायनात की नहजुल बलागा की तशरीह है। अमीर अल-मोमिनीन बादशाह ने जो नहजुल बलागा में खुतबात इरशाद फरमाए उनकी तशरीह है। डॉक्टर साहब कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना। ये खुदी क्या, ये बुलंदी क्या? डॉक्टर साहब दरअसल कहना चाह रहे थे, तू ना कहे मैं इनका, तू ना कहे मैं इनका, तेरी खुदी इतनी बुलंद हो, ये कहे ये मेरा है। मेहरबानी 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 ऐदारी मेहरबानी मेहरबानी। तो ना कहे मैं ये मेरे, ये तेरी मोहब्बत का कमाल नहीं, वो कहे ये मेरा, ये है खुदी। इतना बुलंद कर हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे। मेहरबानी माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग भी तायद फरमा रहे हैं। अच्छा, उधर तारीख के जानिब निकलते हैं, कितनी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी खुदी को बुलंद किया। कितनी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी खुदी को बुलंद किया। एक बात ये आगे बढ़ाने से पहले अर्ज करता जाऊं, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में नहीं, ये हम जैसे बशर के लिए उन्होंने कहा। क्यों? वो मर्तबा बुलंद करने वाली जाते हैं, ये उनके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनकी आले अतहार किसी भी शहजादे के लिए बात नहीं कि खुदी को कर बुलंद इतना। इस अकीदे को मजबूती से कायम रखना। ये कहते हैं ना जी अल्लाह करीम के मर्तबे बुलंद हो, और नहीं भाई, इनके मर्तबे नहीं, इन्हीं की वजह से दुनिया के मर्तबे बुलंद होते हैं। मेहरबानी 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 जी, इन्हीं की वजह से, यही ज़वाते मुक़द्दस हैं जिनकी वजह से मखलूक के मर्तबे बुलंद होते हैं। सलमान को कौन जानता था? मैसा में तमार का कहाँ तस्करा था? बूज़र आज 1400 साल बाद हमारी ज़बानों की जीनत क्यों बना? इन्हीं ज़वाते मुक़द्दसा की वजह से। हाँ, मगर ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने आप को बुलंद किया, अपनी खुदी को बुलंद किया। लो जी, खुदी की बुलंदी पे तो 2-3 जुमले बड़े अहम है, बस तभी यही गौर फरमाइएगा, फिर मैं सरकार मोहसिन इस्लाम पे आता हूँ। खुदी की बुलंदी का कमाल इन्होंने कैसे हासिल किया? सबसे पहले इन्होंने महसूस किया हम जैसों को उस जैसे ने ये हस्तियां अता की। खुद ही ऐसे बुलंद नहीं होती। अल्लाह करे ये मेरा पैगाम आपके दिलों तक पहुंच जाए, शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये महसूस किया, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया बाबा जी, पहले महसूस किया हम जैसे कहाँ, इन जैसे कहाँ। शुक्रिया हमद उसकी जिसने हमें ये हस्ती अता की। खुद ही बुलंद होना शुरू हुई। फिर अब क्या किया? इन हस्तियों की कदर करना शुरू की। कैसे कदर करना शुरू की? कदर कैसे की कि ये कहे कि मैं अली वाला नहीं, ऐसे खूबसूरत चलते फिरते खुशबुए विलायत नजर आए, दुनिया देख के कहती थी अच्छा अगर अली के ये नौकर हैं तो फिर इनका अली कैसा होगा। खुद ही बुलंद की।
ان کی پوری زندگانی شکرانے میں چلتی رہے. خودی بلند اور کیسے ہوئی؟ ان کے اندر سے طلب ختم ہو گئی. میں پوری علمی نچوڑ، پوری علمی گفتگو اگر ان دوست تشریف فرما ہے جو وصول کرنے والے ہیں تو وہ ضرور وصول کریں گے اور تائید بھی فرمائیں گے. ان کے اندر سے طلب ختم. وہ کہتا تھا یار اتنی بڑی ہستیوں کو مانتے ہو، ان سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ کہتے تھے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا علی جیسی ہستی علی کل شیء قدیر کا زمین پہ نمائندہ ہے، تو جو کہے گا وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. مانگنے ان سے. مسکرا کے کہتا تھا علی کے ہوتے ہوئے علی کے علاوہ کسی چیز کو مانگنا علی کی توہین ہے. میں بڑے اشاروں میں رہ سب چل رہا ہوں، اللہ کریم تک یہ پیغام پہنچ جائے. قسم اس مقدس ممبر کی داد لینا مقصود نہیں، صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے. یہ جو بچھا کے بیٹھے ہیں اتنا خوبصورت ممبر، آپ سب کو بلائے کس لیے بلائے؟ مقصد کیا ان کے بلانے کا؟ آپ ان کے پاس آؤ کل آپ کے پاس جائیں؟ نہیں. آپ کی جھولیوں میں جاتے ہوئے ثواب دلا کے بھیجے جائیں؟ بسم اللہ. نہیں. آپ کے لیے برکت کے سبب مہیا کیے جائیں؟ نہیں. آپ ہو ہی برکت میں. مولا کا ماننے والا ماشاءاللہ برکت میں ہی ہے. ایسی بات نہیں. بلایا کیوں؟ بلانے کا ایک ہی مقصد ہے، ادھر اشتہار لگا لوگوں کو اعلان کروا، میسج کر، کالز کر، یار مجلس پہ ضرور آنا. ان کے لاشعور میں یہ چیز ہے، بانی ہو کے سب کو بلاؤں. ہو سکتا ہے کئی چھپ ہوئے ہور آ جائیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، اٹھ کے باہر نکلے تو پھر ہور علیہ السلام بن جائے. یہی مقصد ہے اس عزاداری کا، یہی مقصد ہے. مقدس نمبر کی عظمت کی قسم کہ آج بھی چھوٹی سوچ والا بندہ جو کہ میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں، آج بھی چھوٹی سوچ والا بندہ جو کہ میں صرف جنت کے لیے جا رہا ہوں، نہ یار یہ خودی بلند کرنے کی جگہ ہے. یقین کیجئے یہ خودی کو بلند کرنے کی جگہ ہے. دیکھیں جی بات اگر بسم اللہ توجہ میری طرف کیجئے گا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بات اگر حق ہو داد دے نہ دے دل میں ضرور بٹھانا. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ہے، یہ چاہتے ہیں بانی ہو کے، یہ نہیں چاہتے. ان کے ذہن میں ڈالا گیا مجلس کرا، یہ ہے یا کوئی بانی ہے، ذہن میں ڈالا جاتا ہے مجلس کرا. اس بیچارے نے ہمت کی، اپنے پورے سال کے بجٹ میں پیسے مختص کیے، لنگر، نیاز، ٹینٹ، شامیانہ، سارا اہتمام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس مجلس کا ایک مقصد اگر جو میں کہہ چکا ہوں نہیں سمجھ آیا تو ایک دوسرا مقصد سنیے. اگر یہ بانی صرف اس لیے کہ ان کے گھر کو دعا دے کے چلے جاؤ، اس مقصد کے لیے مجلس کرواتے ہیں، اگر اس لیے کہ ان کی تعریف کر کے چلے جاؤ، واہ 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 واہ، اور آپ بھی یہاں کوئی نہ کوئی ثواب، کوئی نہ کوئی جنت کا ٹکڑا یہاں سے لے کے چلے جاؤ. ٹینٹ والا اپنا کرایہ لے کے چلا گیا، شامیانے والا اپنا کرایہ، کناتے والا اپنا کرایہ، ساؤنڈ والا اپنا کرایہ، پڑھنے والا اپنا پیسہ. پھر میرا سوال ہے حسین کو کیا ملا؟ تھوڑی سی سوچ بلند کیجئے، مہربانی کیجئے، اس ذکر کو صرف روٹین کا حصہ نہ بنائیے. اس کا مقصد ہے، اسی مقصد کو حاصل کیجئے. لو جی میں اسی مقصد کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. خودی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے. جن کی خودی بلند ہو جائے رائے صاحب، مرنے کے بعد کوئی یاد کرے نہ کرے، مولا نہیں بلاتا. پوری علمی ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. جن کی خودی بلند ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے تو اوپن آپشن دی ہے، کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرا ارادہ کیا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے، بتا یہ یقین جانیے نہج البلاغہ کی تشریح ہے.
ڈاکٹر صاحب جو کر گئے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ اس مقام پہ بندے کو فائز ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہے مسلمان روئے زمین پہ یہ نہ کہتے پھرے میں غلام رسول کا ہوں، اپنے آپ کو غلامی کے معیار پہ اس طرح بلند کرے، اس طرح پنجتن کے غلامی کے معیار پہ بلند کرے کہ اس سے وہ پوچھے بتا تیرا ارادہ کیا ہے، اور آگے وہ کہے جو میرا مولا چاہے وہ میرا ارادہ ہے۔ میرا نہ کوئی اپنا ارادہ ہے نہ میری کوئی اپنی مرضی ہے، جو میرا مولا چاہے۔ یہ صاحبان عرفان کا مشترکہ کلیہ ہے، اپنی مرضی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو، میری خواہش ہے ایسا ہو، نہیں، وہ کہتے ہیں جیسا مولا چاہے۔ آپ یقین کیجئے جناب سلیمان سے لے کر ہر عاشق آل محمد کا یہ وتیرہ رہا۔ ان سے پوچھا گیا تمہارا ارادہ کا مولا، کہ تمہاری مرضی کا مولا، کہ تمہاری خواہش کا مولا، کہ تمہیں دنیا چاہیے کا مولا، تمہیں آخرت میں کچھ کا مولا۔ یہی معیار سیکھا کہاں سے گیا؟ اس معیار کو کس کے ذریعے اپنایا گیا؟ رائے صاحب، جس ہستی کے ذریعے بے لوث پن مخلوق کو سکھایا گیا انہیں ابو طالب کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، عرب میں یہ یا کنیت کے ساتھ ابو ضرور لکھوایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ فدائے شاہ جی، رائے صاحب، جتنے بھی معزز تشریف فرما ہو، میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے پڑھنے والوں، ایک معرفت کا کلیہ ہے، بڑی کتاب چاند کے عرفاء نے جو ایک مشترکہ جملہ پہلی دفعہ خطابت میں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ سوچ کے کہ یہ جملہ آپ کے دلوں پہ نقش ہوگا، چھوٹا جملہ نہیں۔ رائے صاحب عارف فرماتے ہیں روئے زمین پہ جو بھی حق کا طالب ہے، روئے زمین پر جو بھی حق کا طالب ہے اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی جناب، بہت شکریہ حضور۔ ہوئے 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 علی حق جو بھی حق کا طالب ہے، جس دور کا کیوں نہیں، صرف سرکار طالب کی وجہ سے نہیں، سرکار ابو طالب وہ فرماتے جو بھی جس دور میں حق کا طالب ہے اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے اگر علی فرماتے ہیں میں امت کا باپ ہوں تو میری بات پہ غصہ مت فرمائیے گا، کوئی بھی زمین پہ یہ ان کا بابا ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھے کمال کر گیا ایسا، وہ کہتے غور سے غور کر احترام عمران کو ایسے فتوے لگانے سے کیا فائدہ، غور سے غور کر احترام عمران کو ایسے فتوے لگانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبرائیل سے پوچھ ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ۔ لو جی، جو میں نے بات کی نا آپ کی خدمت میں روئے زمین کے جتنے بھی طالب حق ہیں، میں اس کی بات آپ کے خدمت میں بس نچوڑ کے خدمت میں تھوڑی دیر میں پیش کرتا ہوں۔ میں تھوڑا سا سرکار کا شان کا ایک کا جملہ، کوئی بات نہیں شاہ صاحب، کوئی بات، بچے ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، آپ یقین کیجئے یہ معصوم جنریشن ہماری بڑی اعلیٰ ہے، یہ صحیح مسلمان ہیں۔ ہاں، نماز نہ پڑھ کے صحیح مسلمان ہیں۔ بے شک بے شک نہیں، اگر میری بات پہ اتفاق نہ کرو تو چھوٹا سا میں مشورہ دے دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں بڑے آدمی کسی بڑے جوان کسی بڑے بزرگ کے سامنے ایک سالن کی پلیٹ رکھنا، اس بچے کے سامنے بھی رکھنا،
खुद ही देख लेना ये कितना खाता है और वो कितना खाता है। हालांकि सरकार का सदका खाना चाहिए, माशाल्लाह खाओ, ये आपके लिए बना है, लेकिन तजुर्बा करके देखना ये खाएगा इतना जिससे ये जिंदा रह सके। ये इस्लाम है। ये इस्लाम है। अच्छा फिर ये भी ना समझ है, चलो कुछ बंदे नाराज ना हो जाएं, किसी का दरवाजा खटखटा के अंदर जाने की कोशिश करना, कहेंगे जी खबरदार अंदर ना आइएगा, पर्दा है, इस बच्चे को भेजिएगा। वो ये नहीं कहेंगे खबरदार, वो कहेंगे ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं, ये प्योर इस्लाम है। ये दरअसल हमें और आपको बताया जा रहा होता है इस्लाम से पर्दा नहीं होता। बिस्मिल्लाह, ये बड़े आला लोग हैं, यकीन जानिए मैं तो इन्हीं से इस्लाम सीखता हूँ। कभी कभी ऐसा भी इनको देखता हूँ, ये लड़ते हैं ऐसे छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, फिर खेल रहे होते हैं। वो बड़ों को देखते हैं किसी बात पे लड़ पड़े ना, बस वो खत्म, वो लड़ाई नस्लों में चलती है। वो यार उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था। ये कहां लिखा इस्लाम है? ये इस्लाम है। इनको देखा कर, मेहरबानी कर, मासूम बच्चे और बच्ची को देखा कर। हर घर में छोटे बच्चे और बच्ची हैं, इतना खूबसूरत इस्लाम है, इतना शुक्र की मंजिल पे है। कभी भी एक मरले में रहने वाला बच्चा अपने बाप को ये नहीं कहेगा मुझे कनाल के घर में रहना है। जो भी मिल गया शुक्र है, इस्लाम की तस्वीर है। इसलिए मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है कभी मैं मेंबर पर खड़ा हूं तो मेरे सामने बच्चों को ना डांटा जाए। ये बड़ी आला है, ये हमारा मुस्तकबिल तो है ही है, लेकिन इस्लाम की खूबसूरत चलती फिरती तस्वीर है। अगर किसी को अभी तक इत्तफाक नहीं तो सबसे अहम रुकन तेरी शरीयत में है नमाज का। ये नमाज नहीं पढ़ते, इन पे नमाज वाजिब भी नहीं। क्यों? ये खाते नहीं, ये पीते नहीं, ये पहनते नहीं, सब कुछ ये रहते भी है, सारा कुछ करते हैं। क्यों नमाज वाजिब नहीं? नमाज का फायदा पढ़, नमाज दीन का सतून, नमाज मोमिन की मेराज। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है, इसलिए वाजिब नहीं। ना ये बुरे हैं ना बेहया। न बुरे हैं न बेहया है। महल्ले में किसी का बच्चा होगा ना, 11वीं की खीर तकसीम हो रही होगी, खा जाएगा। फिर हुसैन बादशाह का लंगर भी खा जाएगा। वो कहेगा अरे ये उनकी खीर है, ये उनका लंगर है। वो क्या होता है? ये वो कहते हैं वो क्या होता है? वो तो बस वो है। इस्लाम है ना। खुदा की कसम लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, तू और मसलक मेरा और मजहब। और ऐलान भी करने लगा, पता नहीं क्या आपकी रूहानियत और क्या आपने दुआ फरमाई है, साहिब ज़बान खैर फरमाई। यकीन कीजिए जिस्मों में मजहब है, रूहों में मजहब नहीं। किसी दिन हुक्म कीजिएगा मैं आपकी पट्टी पे, मुझे हुक्म कीजिएगा मैं रूह पे पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। ये जो रोले मचे हैं वो है, वो है नहीं। दो ही कैटेगरी हैं, या बंदा दुनिया से होके उसकी रूह या मकाम इल्लियीन पे जाती है या मकाम सिज्जीन पे जाती है। इल्लियीन के मरकज को आले मोहम्मद कहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं। सरकार मोहसिन इस्लाम बैज़तुल बलद सैयदुल अरब सैयदुल अजम। मैं कह रहा था थोड़ा सा इजहार कोशिश है, जानते नहीं हम शान अबू तालिब, जानते नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं। यकीन के जिनको कोई सरकार के हवाले से कोई तकलीफ है, मसला है, उनको भी चाहिए मौला अली का एक फरमान हमेशा ज़हन में रखें। एक दफ़ा अमीर कायनात, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ मैं सरकार के ईमान पे बात नहीं करता, कोशिश करता हूँ सरकार के एहसान पे बात की जाए। आओ सैयद आओ, बिस्मिल्लाह। सरकार के एहसान पे बात की जाए, ईमान पे बात ना की जाए। लेकिन चलो बात चल पड़ी है, एक छोटा सा जुमला हमेशा ज़हन नशीन रखना, सरकार के ईमान को सोचने से पहले। अमीर कायनात तशरीफ फरमा है, तेरे मौला अली
सरकार के सामने एक बंदा आ गया, या अली, आपके बाबा ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। सरकार तशरीफ फरमा है, बंदा सरकार को कह रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, ये बता दो, ये नबी की कोई हदीस, कोई फरमान याद है? सरकार मुझे याद है, कुदरती इसके मुंह से निकला। साहिब किताब कहते हैं कुदरती इसके मुंह से निकला, क्यों ना निकलता? हाँ, हम क्या बात है जी, इसके मुंह से निकला, अली कसीम नारे वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाला। सरकार फरमाते जरा दोबारा पढ़, अली कसीम नारे वल जन्ना। सरकार फरमाते एक दफा फिर पढ़ के, अली कसीम नारे वल जन्ना। सरकार फरमाते जा अपने बाप का ख्याल कर, मैं अली जानू, मेरा बाप जान है। मेहरबानी जी, मैं बिस्मिल्लाह। लो जी, मैं छोटे छोटे से दो वाक़यात मुख्तसर से, फिर सरकार की इस मुकद्दस उम्मत ज़ात का हल्का फुल्का सा नचोड़। हाँ, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेना, पैगाम भी आप तक पहुँचाना मकसूद था। सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, ऐसा मैं ये बिरादरान सुन्नत और अपनी किताबें दोनों को मिला के पढ़ रहा हूँ, हवाला मेरे से ले लीजिएगा, हवाले मेरे पास लिखे हैं सारे। जाने का वक्त हुआ सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। सरकार ने अपने शहजादों को बुलाया, सारे शहजादे सामने बैठे थे, अपनी गोद में मोहम्मद को बिठाया। सरकार शहजादों के सामने, सैयद सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अपने बेटों यानी अपने शहजादों के सामने अपने मासूम शहजादों को बिठा के ये नहीं पूछ रहे कि इसकी किफालत कौन करेगा। नहीं, ये नहीं पूछा। शाह जी गौर फरमाइएगा, ये नहीं फरमाया, क्योंकि इससे पहले फरमा चुके थे हमारा वक्त जाने का आ गया है, हमने इधर से वापस जाना है। अब ये मोहम्मद की किफालत और परवरिश की जिम्मेदारी, ये है नेमत उज़्मा, ये है बेमिसल बेमिसाल। सरकार ने सारी तारीफें बयान करने के बाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कौन लेगा, मोहम्मद की मर्जी है जिसके पास जाए। इनकी मर्जी है जिनके पास। हर शहजादे ने अपने बाबा की ताबेदारी करते हुए ये फरमाया हम हाजिर। पहले शहजादे ने फरमाया हम हाजिर, दूसरे फरमाते हम हाजिर, तीसरे फरमाते हम हाजिर। हर शहजादे ने फरमाया बाबा जान हम हाजिर, हम हाजिर। हर शहजादी के लफ्ज हाजिर पे सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद के चेहरे को देखते हैं। सरकार अपनी जद की गोद में तशरीफ फरमा है। जब बारी आई तेरी सरकार इमरान की, 8 शहजादों ने कहा हम हाजिर। अबू तालिब का रुख अनवर देखते हुए मोहम्मद ने कहा हम हाजिर। मेहरबानी। लो जी, अब गोद खुद ब खुद दादा की छोड़कर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में मोहम्मद तशरीफ लाए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जनाब इमरान को देख के फरमाते हैं, आपको पता है ये मुझे कितना प्यारा है? आप जानते हैं ना हमें ये कितना अजीज है, कितना प्यारा है। सरकार फरमाते हैं हाँ बाबा जान, हम यकीनन जानते हैं, हमें इंशाअल्लाह आप सादतमंद पाएंगे। मोहम्मद भतीजा बाद में है, मेरा बेटा पहले है। ये तेरी सरकार की एक खूबसूरत शान का खूबसूरत एक जुमला। सुभान अल्लाह। लो जी सैयद जी, एक जुमला और। आप बच्चों को क्या सिखाते हो? छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में हैं, क्या सिखाते हो? बेटा सुबह सुबह उठ के क्या किया करो? नहीं 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 नहीं, वो तो बिस्मिल्लाह मारिफत वाली बात है। सलाम सिखाते हो ना? आपने जोर से सही फरमाया।
सलाम सिखाते हो ना बेटा, उठ के सबसे पहले बड़ों को सलाम किया जाता है, सिखाते हो भाई? बंदे चुप बैठे नहीं सिखाते। शाह जी कैसे शाह जी सिखाते हो ना बाबा, सुबह सुबह उठ के अपने बड़ों को सलाम किया करो। मुझे नहीं पता शान अबू तालिब का, जो मुसलमानों का नबी 40 साल उठ के सुबह सुबह जिस हस्ती को पहला सलाम करे उसे इमरान कहते हैं। बहुत शुक्रिया। लो जी, छोटा सा वाक़या सरकार की शान का और बस निचोड़ आपकी खिदमत में जो मैंने जुमला कहा था तमहीद में, उस पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। एक शख्सियत है जी, मैंने कहा नाम देख के पढ़ लूं ताकि एक लफ्ज़ की भी गलती ना हो, जो किताब में लिखा है। नाम है जिल्मा बिन अरफता। ये रिवायत करते हैं एक दफ़ा मक्का में मस्जिद के करीब मखलूक जमा थी दुआ मांगने के लिए कहत साली की वजह से। मखलूक जमा थी दुआ मांगने की, वास्ता किसका दे रहे थे? एक वास्ता दे के कहते मन्नात का वास्ता, दूसरा कहते हैं लात का वास्ता, तीसरा कहते हैं उज़ा। अचानक ये खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत आए, क्योंकि वो दुआ मांग मांग के एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन से थके थे। लात मनात उज़ा, लात मनात उज़ा, ये खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत तशरीफ लाए। उन्होंने कहा किनसे आप कह रहे हो बारिश का, किनसे वास्ता दे रहे हो, किनसे मांग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ज़ुर्रियत इब्राहीम और इस्माइल में एक शहजादा बैठा है? जितने भी थे इतना जानते थे साहब, जितने भी थे सारों ने रुख मोड़ के कहा तू अबू तालिब की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी जी मेरी मुराद अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। कहा आओ जी सारे चलो उनकी दहलीज़ अहतर पर। सारे पहुंचे तेरी सरकार की दहलीज़ अहतर पर, दक्कल बाब किया, बदन पे चादर, बदन पे खूबसूरत चादर, जुआ सब खूबसूरत चेहरा, दिल नशी, ये जो किताब वाला लिखता है आफरी, खूबसूरत हंसी, इंतहाई हसीन और जमील चेहरे के साथ बाहर तशरीफ लाए। सरकार फरमाते हैं कोई बारिश का मसला तो नहीं? जो किताब वाले ने लिखा है मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप चूंकि ज़ुर्रियत इब्राहीम और ज़ुर्रियत इस्माइल में से मौजूद हैं, लिहाजा आप ही दुआ फरमाइए ताकि बारिश आ जाए। नमाज इस्तिस्का जैसे आजकल अदा की जाती है माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी बारिश की कोई मेहरबानी करें, कोई दुआ करें, कोई शफकत करें, हमारे लिए कहत साली है पूरे अरब में, शफकत फरमाए। सरकार ने फरमाया अभी नहीं, जब सूरज मांद पड़ेगा, हवाएं चलेंगी, मेरा इंतजार करो, मैं काबे पर आऊंगा। तो जी सूरज मांद पड़ा, यानी ज़वाल के बाद शाम के वक्त सरकार तशरीफ लाए। मंजर कहते बड़ा अजीब था। सरकार के बिल्कुल साथ एक खूबसूरत 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन शहजादा सरकार के साथ है। खरामा खरामा चलते चलते काबे का वारिस काबे के करीब आया। अच्छा यहाँ जी मैं ये आपने देखा होगा, यहाँ पंचायतें लगती हैं, यहाँ डेरेदारी है ना ज्यादा। आपने देखा होगा कि जहाँ जो उसका बड़ा होता है उसकी अपने बैठने की एक अलग जगह होती है, वही दुनिया आती है। उसने कोई फैसला करना हो, कोई बात करनी हो, सारे उसी के पास आते हैं। मोहम्मद की जद की पंचायत की जगह काबा था। मैंने कहा था कि बात आप तक पहुंच जाए, क्योंकि पंचायती डेरेदार बैठे हुए माशाल्लाह सारे यहाँ बैठते थे और कैफियत ये थी काबे की टीक लगाकर। सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम भी, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी टीक लगाकर तशरीफ फरमा होते थे, यहाँ बैठते थे। लो जी शहजादे को लेके शहजादा आया काबे के करीब। सरकार ने आके काबे के करीब
محمد کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بلند کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، میں خود امان بھی پڑھ کے حیران رہ گیا۔ سرکار نے بلند کیے۔ میں یہاں تک جب آیا میں سوچنے لگا، میں نے کہا ان کو اتنا پتا تھا ذریت اسماعیل اور ابراہیم میں ابو طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں، اگر ان کو اتنا یقین تھا کہ ان کے در پہ جائیں گے تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی دعا کریں گے، اتنا یقین تھا، سرکار ابو طالب علیہ السلام آپ ہی خود دعا فرما دیتے، محمد کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے سلام کہ قابل سرکار کا کمال۔ یقیناً علی کا بابا بھی ہاتھ اٹھا لیتا، بارش آ جاتی۔ علی کے بابا نے محمد کے کمال کو امت پہ ظاہر کیا۔ مہربانی کوٹ مہر علی پر چھٹا شکر گزار ہوں۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اچانک بادل ظاہر ہوئے اور جل تھل ہو گیا۔ لوگ شکریہ ادا کر رہے سرکار ابو طالب کا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا نہ کرو، محمد کا کرو۔ لو جی، یہ چھوٹی سی شان میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ اہم ترین جملہ جس کے لیے میں نے اب تک یہ ساری گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کی، وہ اہم ترین جملہ پیر کیسر شاہ جی رائے صاحب جتنے بیٹھے ہو، میں شکر گزار ہوں، اپنے بڑے خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور جملوں کو وصول بھی کیا، لیکن یہ جملہ ذہن نہ کرنا، اتنا کچھ کر کے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑا علمی جملہ دینے لگا ہوں، اتنا کچھ کر کے آج بندے کسی کے لیے کچھ کرے نا، فوراً چاہتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، بھی میں نے اس کو اچھا کھانا کھلایا، میں کل جاؤں گا یہ مجھے اچھا کھانا کھلائے گا، میں نے آج ایک تحفہ دیا، کل میں جاؤں گا مجھے 10 تحفے دے گا، میں نے آج یہ دیا، کل یہ کرے گا۔ انسان لے دے پہ کھڑا ہے، کہیں بھی ہو، قسم سے یہ خودی ہماری بلند اس لیے ابھی تک نہیں ہو رہی، اس لیے آج بھی یا حسین سے سودا گری کرتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، چلے ابو طالب علیہ السلام بواز بلند تر صلوات رائے صاحب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب یہی دیکھیے رائے صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، اتنے بڑی بڑی مجالس ہوئی، یہ محرم سفر میں بھی جگہ جگہ سرکار کے کرم سے جاتا رہا، بڑے بڑے ذکر ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہیں جہاں تھے کیا تبدیلی آئی؟ کسی نے عہد کیا یار ہمیں 10 دن انہوں نے سنایا حسین کے جانثار کیسے تھے، حسین کے عاشق کیسے تھے، حسین کے جانثار کیسے تھے، ہم نے بھی نعرے لگائے واہ 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 نعرہ حیدری یہ حق ہے۔ ہمیں یہ چاہیے تھا ہم بھی عہد کرتے، جتنا گزر گیا ختم، اس مجلس کے بعد میں بھی مولا کا جانثار بنوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سید تبدیلی نہیں آئی۔ اور ایسا دیکھیں ہم لوگ پیچھے نہیں جا سکتے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی حسرت کرے کہ میں جی مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہوتا، میں خیبر میں ہوتا، بھائی اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ نے چاہ تجھے پیدا کیا، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب تجھ سے وہ نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں تھا یا نہیں تھا، تیرے سے پوچھا جائے گا جب تو تھا۔ محترم قابل احترام کی زیارت ہوتی ہے، اکثر تشریف فرما ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھنے لگا جناب آپ نے منجی لگائی ہے کیوں لگائی؟ فرمانے لگے میں چاول کی اچھی فصل حاصل کروں گا۔ اچھا پھر کیسے شاہ جی آپ روزانہ جاتے ہو گجرانوالہ کیا کرنے جاتے ہو؟ فرما رہے سے میں نوکری کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا شاہ جی کیوں نوکری کرنے جاتے ہو؟ کہنے لگے میں اچھی تنخواہ لوں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا تو پینشن ملے گی۔ یہ کہنے لگے میں اچھی فصل چاول کی اکٹھی کر کے پیسے کماؤں گا،
میں نے اتنی محنت کی اپنا گھر چلاؤں گا. کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا. پھر مہربانی کرو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کرو میں مجلس میں کیوں جاتا ہوں, میں بھی اپنے امام کا اور بنوں گا. سبحان اللہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری. مشکل بات تھی میری تقریر کا نچوڑ. میں بھی بنوں گا, میں کوٹھی بنا رہا ہوں, میں رہوں گا. فیوچر کی بھی تیاری ہونی چاہیے نا. اور آپ یہ بھی ذہن نشین کر لو جتنا مولا علی کریم, جتنا مولا حسن کریم, جتنا ابو طالب پاک کریم, جتنا محمد کریم, جتنا سجاد کریم, جتنا باقر کریم, سارے کریموں کی آج جس میں کریمیت کٹھی ہے اسے مہدی کہتے ہیں. بڑا امام تمہارا کریم ہے, کوشش تو کرو, قریب تو جاؤ یار. میں نے ایک دفعہ کلیہ بھی دیا تھا, میں نے کہا مومنین رات کو سونے سے پہلے مہربانی کیا کرو باوضو ہو کے لازمی سرکار سے باتیں کرتے کرتے سویا کرو. سرکار میرا کوئی بھی نہیں, یہ بیٹا ہے, عارضی ہے, مر گیا, اسی نے کہنا ہے اٹھاؤ میت. یہ باپ ہے, یہ دوست ہے, یہ چاچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ یار ہیں, یہ سب عارضی ہیں. سانس ہیں تو رشتے ہیں, سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت. آقا میرا کوئی بھی نہیں, احسان فرما اپنی جد کا صدقہ, میں تو کہتا کہتا نہ مر جاؤں تو میرا, مرنے سے پہلے تو بھی کہہ دے کہ تو میرا ہے. شکریہ شکریہ. انشاءاللہ وہ بڑے کریم ہے, بڑی شفیق ہے. جی جی بے شک فرماتے ہیں سید, فرماتے ہیں. بندے کہتے ہیں ہم کہاں مولا کہاں. میں کہ یار ایسی بات نہ کرو, اس میں کوئی شک نہیں ہمارا اور ان کے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کیا کریں, انہوں نے ہم جیسوں کے دلوں میں اپنی محبت کا بیج جو بویا. گناہگار ہوں میں نے کہا تیری گناہوں کی ایک طرف معافی کا وسیلہ خود بناتے ہیں, صرف تجھے اپنے قریب لانے کے لیے. کبھی غور تو فرمایا کر. کہنے لگے شاہ جی کیسے. میں نے کہا جب تو کسی مومن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا کہ جناب بھوکے تو نہیں ہو, اس کے گھر جا کے روٹی پہنچاتا ہے نا, تیری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. مومن کو گھر بلاتا ہے, اچھے بستر پہ بٹھاتا ہے. ایک بندہ آیا تھا امام مظلوم کے پاس, سرکار وہ آپ کا ایک چاہنے والا آیا تھا, سرکار میں نے اسے اپنے بستر پہ بٹھایا, بڑا اچھا کھانا پیش کیا, سرکار میں نے خدمت کی. فرمارے تو یہ چاہتا ہے میں تیری تعریف کروں. سرکار فرماتے وہ تجھ پہ احسان کر گیا, وہ تیرا محسن بن کے تیرے گھر سے گیا. سرکار وہ کیسے. فرمایا جو ہی اس نے تیرے بستر پہ قدم رکھا تیرے بڑوں کے گناہ معاف کروا گیا. شکریہ شکریہ حضور, مہربانی. میرا چیلنج ہے بس سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ ایک جملہ اور بس 2-3 جملے بس آئے. میرا چیلنج ہے رائے صاحب, ہم میں ہے عادت, میں کہہ رہا ہوں مجھے کیا دو گے. میرا چیلنج ہے محسن اسلام بیضت البلد سید العرب والعجم سرکار عمران علیہ السلام کی زندگانی میں بندے جو ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے رہے, پر ایک چیز ڈھونڈ کے دکھائیں. انہوں نے کہیں ایک جملہ یہ کہا ہو محمد میں نے اتنا کچھ کیا, تیرا اللہ مجھے کیا دے گا. بس ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا تیرا اللہ کیا دے گا, تو کیا دے گا, نہ, بلکہ دنیا کو فرماتے رہے, دنیا کو فرماتے رہے حق میرے محمد کے ساتھ ہے, میرا محمد اس کا برگزیدہ ہے, میرے محمد کو پہچان لو. اور میرا محمد میں اپنی جان سے کیوں نہ گزر جاؤں, اپنی پوری اولاد کیوں نہ قربان کروں, تیری حفاظت کروں گا. مہربانی دعائے عہد وہ تحفہ جو ہمیشہ لاہور والوں کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے, ہر جگہ مومنین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے.
اہم دعا ہے. چھٹے لال ولایت نے احسان فرمایا کہ فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے وہ آپ لے لیجئے گا. کیا فرماتے ہیں ہمیں اپنی اولاد کیوں نہ قربان کرنی پڑے، ہم آپ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آؤ موالیان حیدر قرار تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں محمد کی اس مقدس اولاد یعنی ابو طالب کے خون نے کہاں کہاں قربانی دی ہے. نکلتے ہیں. اس گھرانے نے پہلی قربانی سرکار انبیاء کی بیٹی کی صورت میں دی ہے. محمد کی محمد بیٹی. اللہ اکبر. شہزادی کون ہے؟ ڈر ڈر کے تذکرہ کرتا ہوں کہ کیسا شادی ہمت نہیں پڑتی. ڈر نہیں ہے کسی چیز کا، مگر شہزادی کی عظمت سے ڈر لگتا ہے کہ ان کی شان میں کوئی جملہ اوپر نیچے نہ ہو جائے. یہ کوئی چھوٹا ظلم ہے؟ مسلمان رونے ہی نہ دیں. یہ محمد کے احسانوں کا بدلہ دیا. بسم اللہ. ان کے بعد وہ شہزادہ سرکار ابو طالب کا جن کے دہن مبارک کو سرکار محمد چوما کرتے تھے. دو تین جملے میں نے کہنے، زیادہ نہیں. پڑھنے والے بھائی تشریف لے. اکثر چوما کرتے تھے. اہل سنت علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھ لیا محمد اب اکثر حسن کا منہ چومتے ہیں، راز کیا ہے؟ لکھا ہے فرمایا کرتے تھے شاید امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے یہ محمد کی بوسہ کرو. یہ ابو طالب کے احسانوں کا بدلہ ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح تیرے امام مظلوم کا گلا چوما کرتے تھے محمد. یہی فرماتے تھے شاید امت کو ذبح کرتے وقت خیال آ جائے. پھر کیسے شجی روتے رہیں گے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. چوکوں میں روئیں گے، گلیوں میں روئیں گے، بازاروں میں روئیں گے، ملکوں میں روئیں گے، شہروں میں روئیں گے. شہزادوں کی شہادت و شہزادوں کے غم پہ ضرور روئیں گے، مگر جو محمد کی بیٹیوں کے ساتھ امت نے ظلم کیا ہے یہ کبھی بھلایا جانے والا نہیں ہے. میں نے ایک عارف عالم دین کی کتاب کا ایک جملہ پڑھا، کہا جو سب سے بڑا درد سرکار امام زمانہ کو ہے نا، علی اکبر کی شہادت کا بھی ہے، اصغر کی شہادت کا بھی ہے، قاسم کے ٹکڑوں کا بھی ہے، مگر سب سے بڑا درد جو در امام کو ہے نا وہ اپنے دادیوں کے بازار جانے کا ہے، دربار جانے کا ہے. تیرے زمانے کے امام بڑا گریہ فرماتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میری شہزادیوں کا کیا قصور تھا. اللہ اکبر. کوفہ مہربانی 12 محرم کوفے کا شہر. ہائے ہائے. امیر المومنین کا صحابی. ایک یا 1.5 منٹ میں نے پڑھنے بس اجازت چاہنے لگا ہوں. ایک بھی آنسو آ جائے بس یہی کوشش ہے، خواہش ہے، دعا ہے. اللہ کرے مومنین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو امام کے ظہور میں تاجید کا باعث بنے. اللہ کرے سرکار زمانہ کا وہ خون روتا ہوا چہرہ مسکرائے. 12 محرم صحابیت امیر المومنین کا یہ روایت کرتا ہے میں کہیں سفر سے آیا، رات میں سرائے میں رہا. صبح میں اٹھا تو میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا. کوفہ کے لوگوں کو دیکھا، کوئی گلے مل کے خوشی کے گفتگو کر رہے، کوئی ہنس رہے، کسی نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کوئی خوشبو لگا کے پھر رہے. میں نے صبح صبح لوگوں سے پوچھا کیا 12 محرم کوفے میں نئی عید ہے؟ کہتے ایک ایک سے پوچھو یہ کوفے کا منظر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کوئی نئی عید ہے. بندے ادھر ادھر ہنس کے ادھر ادھر چلے جاتے. ایک بندہ ملا، قریب گیا، جا کے پوچھتا ہے کوفہ میں کوئی نئی عید ہے؟ اس نے کہا نئی عید نہیں ہے، ابو طالب کے گھرانے کو لوٹا گیا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے بتایا یہ ماجرا ہوا. کہتے میں نے دعا مانگی خدا بند عالم یہ زمین پھٹ جاتی
میں زندہ نہ رہتا یہ منظر نہ دیکھتا. اچانک میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے, لگتا ہے جس کو دردوں نے ضعیف کر دیا ہے. کہتے جھکی ہوئی کمر ہے. میں قریب گیا, مجھے بتایا گیا یہی حسین کے خون کا وارث ہے, یہی حسین کا بیٹا سجاد ہے. میں قریب گیا, میں نے جا کے کہا مولا مجھے بڑا ارمان ہے, اس امت نے بڑا ظلم کیا, بڑا دکھ دیا, بڑا درد دیا. سرکار فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ پیچھے چلا جا, وہ میری پھوپھی کا محمل ہے, ان کے نیچے محمل کے جا کے پوچھ, مجھے کوئی کام نہیں, شاید انہیں کوئی کام ہو. امیر المومنین علی کا صاحب یہ محمل کے نیچے جا کے کہتے شرم و حیا والی علی کی بیٹی, مجھے پتہ یہاں آ کے چلا امت نے آپ کے گھرانے کے ساتھ کیا کیا. شہزادی میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے فرمائیے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے چاچا سہیل اگر ہو سکتا ہے بھیڑ ہٹا, میں تھک گئی ہوں, میری معصومہ تھک گئی ہے. سیرم الذین ظلموا ای منقلبون, روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا.